گوادر بندرگاہ وسطی ایشیا کی ریاستوں خصوصاً چین کو بحر عرب تک رسائی دیتا ہے اور سی پیک راہداری منصوبے کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ گوادر جنوبی ساحل کی طرف ایران اور بحر عرب کی سرحد سے 45 میل دور ایک بندرگاہ ہے۔ موجودہ دور میں یہ خطہ اور بھی اہمیت اختیار کر چکا ہے کیونکہ یہ چین پاکستان راہداری یعنی سی پیک میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس بندرگاہ کی پاکستان میں موجود ہونا لگ بھگ 200 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کا باعث بنے گا۔ پاکستان بننے سے قبل یہ سلطنت عمان کا حصہ تھا۔ پاکستانی حکومت نے 1949 میں اس کے دوبارہ حصول کی کوششوں کا آغاز کیا مگر خاطر خواہ کامیابی نہیں ملی۔ ہمارے دور کی کوئی بھی تاریخ گوادر کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ 2400 مربع میل پاکستان کے نقشے میں واپس آئے مگر کوئی بھی تقریب اس اہم خبر کو منانے کے لیے منعقد نہ کی گئی، کیونکہ میں نے صدر سکندر مرزا اور برطانیہ سے وعدہ کیا تھا کہ کسی بھی تقریب کے انعقاد سے سلطان آف مسقط کی حساسیت کو ٹھیس نہیں پہنچائی جائے گی۔ سن 1781 سے قبل گوادر بر صغیر کا حصہ تھا جو کہ چند وجوہات کی بنا پر عمان کا حصہ بن چکا تھا۔ بلکہ یہی نہیں، بہت سی عالمی طاقتیں گوادر کیس اور اس حیثیت کو قبول بھی کر چکی تھیں۔ نہ صرف یہ بلکہ برطانوی حکومت کو مشورہ دیا گیا کہ وہ گوادر کی موجودہ حیثیت کو تبدیل کرنے سے گریز کرے۔ 1781 میں مسقط کے ایک شہزادے نے خود مختار ریاست کے بادشاہ خان آف کلات کے پاس بنا لی، جنہوں نے مسقط کے شہزادے کے روزگار کے لیے گوادر کی آمدنی سے 84 تنکا کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ شہزادے نے کچھ سال بعد مسقط کی بادشاہت سنبھال لی مگر گوادر کو خان آف کلات کو واپس نہ کیا، حالانکہ انہیں اب روزگار کے لیے گوادر کے منافع کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ 1839 میں برطانیہ نے محدود حکومت قائم کر کے کلات اور مسقط کے درمیان ثالثی کی کوشش کی مگر کوئی بھی فیصلہ مسلط نہ کیا۔ پاکستان بننے کے بعد 1949 میں پاکستانی حکومت نے دوبارہ معاملے کو اٹھایا مگر فیصلہ کن مذاکرات نہ ہو سکے۔ میں نے وزارت خارجہ کا منصب سنبھالتے ہی کیس کے کاغذات طلب کیے اور برطانیہ سے مذاکرات کا آغاز کر دیا۔ برطانیہ کے لیے یہ ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ایک جانب دولت مشترکہ کا ایک ملک اور دوسری جانب ایک دیرینہ دوست ملک کے مفادات تھے۔ جب میں نے 1957 میں وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تو مذاکرات ابھی جاری تھے اور میری امید کا پارہ مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہا۔ سلطان آف عمان گوادر کو واپس کرنے پر رضامند نہ تھے مگر یہ برطانوی حکومت کے زیر اثر تھے۔ اس کی تاریخی وجہ یہ تھی کہ حکومت برطانیہ نے عمان پر باغیوں کے حملے پسپا کرنے کے لیے اس کی مدد کی تھی۔ کیس کی تاریخ میں پہلی دفعہ میں نے یہ قانونی نکتہ اٹھایا کہ گوادر ایک جاگیر ہے اور ریاستی علاقہ ہے جو کہ ٹیکس، روزگار یا معاوضے کی غرض سے کسی شخص کو سونپا جاتا ہے۔ ایسی گرانٹ خود مختاری کو بالکل بھی منتقل نہیں کرتی۔ ہم نے ایسی تمام جاگیریں ختم کر دی تھیں جو مختلف شخصیات نے برطانیہ سے خدمات یا سیاسی وجوہات پر حاصل کی تھی۔ گوادر ایک جاگیر تھی اور اس کی منتقلی بھی ختم کر کے علاقہ پر قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ گوادر سمگلرز کی جنت تھا۔ جو پیسہ گوادر حاصل کرنے میں خرچ ہوا وہ کسٹم ڈیوٹی میں کچھ ہی سالوں میں وصول ہو سکتا ہے۔ گوادر سے سمگل کیا گیا سونا اور سستا سامان بلوچستان میں وافر مقدار میں مل سکتا تھا۔ گوادر کا ساحل سمگلنگ میں ملوث کشتیوں کے زیر اثر تھا۔ اس کے علاوہ اس علاقے پر بھارت کی بھی نظر جو کہ پاکستان کی علاقائی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس کے علاوہ ایران اور امریکہ بھی مختلف وجوہات کی بنا پر اس پر نظر رکھتے تھے۔ گوادر اور برطانیہ کی سٹیم شپ کنٹری کمپنی کے لیے بندرگاہ ترسیلات اور مواصلاتی نظام کا مرکز تھا۔
سلطان آف عمان کے لیے بھاری آمدنی کا ذریعہ بن چکا تھا۔ ملک فیروز خان نون نے بحیثیت وزیر خارجہ پاکستان گوادر کے حصول کے لیے کوششوں کا آغاز کیا۔ اس سلسلے میں انہوں نے برطانیہ اور سلطان آف عمان سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ فیروز خان نون برطانیہ کے ارباب اختیار میں بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا اور مذاکراتی کامیابی حاصل کی۔ 8 ستمبر 1958 کو گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا۔ اس موقع پر ملک فیروز خان نے ایک تاریخی تقریر کی۔ The government of Pakistan have issued a communique stating that the administration of the port of Gwadar and its hinterland, which had been in the possession of His Highness the Sultan of Muscat and Oman since 1784, was today taken over by Pakistan with full sovereign rights. The people of Gwadar have joined the people of Pakistan, and the whole of Gwadar now forms part of the Islamic Republic of Pakistan. I should like to take this opportunity to thank on behalf of the people and the government of Pakistan, Her Majesty's government in the United Kingdom, for their assistance and help in bringing to a successful conclusion our negotiations with His Highness the Sultan of Muscat and Oman for the transfer of his rights in Gwadar. The success of these negotiations and the return of Gwadar to Pakistan should help to illustrate that international disputes can be resolved in a peaceful and satisfactory manner, provided that the parties to a dispute are prepared to approach the problem in a spirit of fairness and justice, without allowing their emotions or prejudices to get the better of their judgment. پاکستان زندہ باد۔ گوادر بندرگاہ کے لیے ادا کی جانے والی $3 ملین کی خطیر رقم حکومت پاکستان نے ادا کی۔ آج پاکستان ملک فیروز خان نون کی کاوشوں کی بدولت گوادر سے فوائد حاصل کر رہا ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق گوادر پاکستان کے لیے سالانہ درجنوں ارب ڈالر کمانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ 63 سال بعد جب گوادر کو حاصل کرنے کا دن منایا جا رہا ہے تو آئیں اس وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کو بھی یاد کریں، جن کی انتھک محنت کی بدولت پاکستان نے گوادر بندرگاہ ملکی نقشے میں شامل کی۔